بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دنیا کا موجودہ سیٹ اپ۔ دوستو، آج ہم اگر دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے افراد اپنے اپنے سیٹ اپ بنائے چل رہے ہیں۔ ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ اس طرح کے سیٹ اپ ہیں۔ پہلا سیٹ اپ ان لوگوں کا ہے جو کال النعام لوگ ہیں، جن کی سوچ صرف عیاشی، آرام، نفس پروری تک محدود ہے۔ یہ لوگ دولت کمانے، عیش کرنے، سونے، پہننے، کوٹھی، کار، زمین، جائیداد بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ انہیں فرصت ہی نہیں کہ وہ کسی اور طرف دیکھیں۔ ان کا معمول حیات جنگلی چمبیزی یا بندروں جیسا ہے، یعنی ایٹ اینڈ سلیپ، سلیپ اینڈ ایٹ۔ ان کا مقصد حیات ہے، ان کی زندگی انہی دو چیزوں کی گرد گھوم رہی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا پر اقتدار اور عوام کے استحصال کے لیے سرگرمی سے مصروف ہیں، وہ اہل سیاست ہیں۔ اہل اقتدار لوگ ہیں جن کا مقصد حیات عوام کو بے وقوف بنا کر، انہیں لڑا کر، انہیں تقسیم کر کے، انہیں دھوکہ دے کر، انہیں سبز باغ دکھا کر ان پر حکومت کرنا ہے۔ اور آج ان لوگوں میں جارحیت کا رجحان پیدا ہو چکا ہے، اور وہ اپنی حکومت کے حصول و قیام کے لیے ہر دو استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ ملکی نظام یا عوام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، اور وہ دولت کما کر بھی حکومت ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ حکومت اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ دولت کما سکیں، اور دولت اس لیے کماتے ہیں کہ وہ حکومت کر سکیں۔ اس میں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن سے لے کر عام صنعت کار اور جاگیردار تک سب انوالو شریک ہیں۔ ایک سائنسدان طبقہ ہے تو وہ دن رات ایک کر کے سائنسی علوم میں وسعتیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ علمی لوگ ہوتے ہیں، مگر انہیں بھی برسر اقتدار طبقہ غلط استعمال کرتا رہتا ہے، کیونکہ دولت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ان کا کام دولت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس لیے عموماً یہ سیاسی حکومتی لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر کام کرتے ہیں، اور انہی کے مفادات کو سامنے رکھ کر انہیں کام کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ کچھ مثبت کام بھی کر لیتے ہیں جس سے عوام کا تو تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے، مگر امراء کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہ کوئی ویکسین تیار کرتے ہیں تو وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ اس سے عوام محروم ہی رہتے ہیں۔ یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، اس لیے ہم اس بات کو یہیں ترک کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مذہب کے کینوس پر کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو یہی لوگ ہیں، اس لیے ان پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستو، ان مذہبی کینوس پر کام کرنے والوں کے علیحدہ علیحدہ دائرے ہیں جن میں یہ لوگ کام کرنے میں مصروف ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں اور اسی کی فلاح و بہبود اور اس کی توسیع کے لیے کام کر رہے ہیں، جیسا کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے مذہب کی ترویج اور توسیع پر کام کر رہے ہیں، اور آج اس دور میں یہ لوگ اپنے مذہب کے روحانی پورشن پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے کئی اسپرچول چینل چلا رکھے ہیں اور کئی اسپرچول سرکل بنائے ہوئے ہیں، اور ہزاروں اسپرچول کلب ہیں جو اپنے اپنے مذہب کی سچائی کو پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ اور اس میں سب سے اول یہودی لابی ہے، کیونکہ انہوں نے کامن ایکسرسائز پر اپنا بالا روحانی نظام تشکیل دیا ہوا ہے، اور اس میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہندو ہیں تو انہوں نے بھی روحانیاتی دین جسے وہ ویدک دھرم کے نام سے پیش کر رہے ہیں، اور اسے رام راج، عالمی حکومت کے قیام کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ لوگ تو بہت زیادہ چمتکار دکھا رہے ہیں۔ ماضی قریب میں گرو راجنیش نے اور مہاشی جی نے خوب کام کیا ہے۔ انہوں نے ایک جرمن نیورولوجسٹ ڈاکٹر ٹونی نیڈر اور دیگر سائنسدانوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے خود کو مضبوط کر لیا ہے۔ اسی طرح گرو راجنیش کے ایک چیلے نے تو ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک ایسا مظاہرہ کیا ہے جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ اس نے کئی منٹ کے لیے تاج محل کو سارے لوگوں کے سامنے سے غائب کر دیا ہے، جس پر بی بی سی وغیرہ نے بھی خوب تبصرے کیا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا اب اپنے روحانی نظاموں کو پھر سے اپنے مذہب میں لوٹانے میں لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح عیسائی لوگ ہیں تو وہ روحوں کو بلا کر ان سے کام لے رہے ہیں۔ بدروحوں کو نکالنے کا مظاہرہ وہ ٹی بی این جیسے چینلز پر آئے دن دکھا رہے ہیں، اور ناقابل علاج مریضوں کو شفا دے کر وہ انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو اپنے ٹی وی پر ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس وغیرہ تک دے رکھے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی نامعلوم مرض ہے تو ہم اسے ٹیلی فون پر پرے کروا سکتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
اسی طرح بدھ مت والوں نے انٹرنیٹ پر کھلی دعوت دے رکھی ہے کہ جو آدمی امریکہ میں یا تبت میں آئے تو ہم اسے چند دنوں کے تزکیات سے کئی مکاشفات کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح پارسی لوگ بھی بہت کام کر رہے ہیں، اور اصفہان کے جناب رستم صاحب تو اس علم کے رستم زمان ہیں۔ دوستو، یہ تو ہے ان لوگوں کا حال کہ جو غیر مسلم ہیں۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے عالم اسلام ہے۔ آپ عالم اسلام کو دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے اپنے مجاہدین تیار نہ کر رہا ہو، اور یہاں روحانی کام کرنے کے بجائے کمانڈوز تیار کیے جا رہے ہیں، اور ہر جماعت اپنے جوانوں کو فوجی تربیت دے رہی ہے اور انہیں حکومت کے اعلیٰ عہدوں تک لانے میں مصروف ہے، اور دوسرے فرقے کے لوگوں کے خلاف نفرت پھیلا کر انہیں قتل کرنے پر جنت کی بشارت دے رہی ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مگر یہ بھی ہے کہ اب کہیں کہیں روحانیت کی تشنیکی بھی محسوس کی جا رہی ہے، اور اس لیے بریلوی حضرات اور اہل حدیث اور دیگر کئی روحانی مسالک اپنے اپنے روحانیاتی نظام کو دوبارہ تلاش کر کے اس پر کام کر رہے ہیں، اور لاکھوں میں سے دو چار ایسے لوگ ان میں بھی موجود ہیں جو کچھ نہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، اور وہ لوگ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ پیدا کرنے اور ان سے متوسل ہونے کے اعمال کروا رہے ہیں اور مثبت نتائج بھی لے رہے ہیں۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اسم دولت کریمہ جلد سوئم سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے: اللہ جل یا سفینۃ النجات، یا ولی المظلومین، یا فوز العظیم، یا غیث الرحمٰ، اذن السامع، لسان الناطقہ، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔